الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نجم کی ابتدائی آیات 10 آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں، مختصر ہیں، ایک ردم ہے، یاد کرنے والوں شوق اگر ہو تو بڑی جلدی سے یاد ہو سکتی ہے۔ اس کا ترجمہ لگ بھگ یوں ہے: تارے کی قسم کہ جب وہ ڈوب جائے، غروب ہو جائے، اے مکے والو، تمہارا رفیق نہ بھٹکے ہوئے ہیں نہ بہکے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش نفس سے کچھ بولتے بھی نہیں ہیں۔ یہ تو ایک وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے، اور جو لانے والا ہے زبردست قوت والے کس نے تعلیم دی ہے، حضرت جبرائیل نے، وہ بڑے حکمت والے ہیں۔ وہ سامنے آ کر کھڑے رہ گئے جبکہ وہ بالائی افق پر تھے۔ صبح جب سورج نکلتا ہے تو وہ افق کہلاتا ہے، شام میں جب سورج ڈوبتا ہے تو وہ شفق کہلاتا ہے، جبکہ لالی چھا جاتی ہے۔ پھر وہ قریب آئے، اتنا قریب آئے کہ ہوا میں قریب آ کر معلق ہو گئے، اور دونوں کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ تھا۔ پھر انہوں نے اللہ کے بندے پر وحی پہنچائی جو بھی اللہ نے پہنچانی تھی۔ یہ 10 آیتوں کا لگ بھگ ترجمہ ہے۔ ابھی ایک مہینہ گزرا ہے، رجب۔ اس میں اگر آپ لوگ اپنے ملکوں میں رہتے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، تو ایک اندازہ ہوتا آپ کو۔ ہمارے مولوی حضرات جب اس میں تقریریں کرتے ہیں تو ان آیتوں پر، حالانکہ اس میں میرا جو نبی کی کوئی آیت نہیں ہے، لیکن اس کا سلسلہ جوڑتے ہیں۔ پھر وہ تقریر کے دوران میں فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمانوں کا فاصلہ لگے، یعنی اتنے قریب آ گئے۔ اب ان میں سے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن پر وحی کی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو کہ وحی کرنے والا کون ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میاں آئے تھے جنہوں نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر وحی کی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جس فرشتے کو مقرر کیا وہ ایک ہی ہے، جبرائیل علیہ السلام۔ اور قرآن مجید حضرت جبرائیل کو روح کے نام سے یاد کرتا ہے، روح الامین، روح القدس، اور بڑے طاقتور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ ایک زمین پر، جب آپ ایک وقت کہیں باہر جا رہے تھے، راستے میں بستی کے باہر اکیلے تھے، اچانک جبرائیل آپ کے سامنے اس طریقے سے اپنے اصلی شکل میں آئے کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، جس کے پیچھے آدھا آسمان چھپ گیا، نظر نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ جب معراج کے موقع پر گئے تو جہاں جنت ہے، جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اس سے کہ اس میں یہ لفظ وہ بھی آیا ہے، سدرۃ المنتہا کا، آگے والی آیات میں۔ وہاں پر جبرائیل اپنے نبی کے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بتائی، کن کن کے گھر کیسے ہیں، کیا کیا ہے جنت میں نعمت ہے۔ پھر کہا کہ سدرۃ المنتہا، وہ بارڈر کے پاس آ کے کھڑے رہ گئے۔ تو اب جبرائیل اپنی اصلی شکل میں، وہ 600 پر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کعبے سے لے کر بیت المقدس، وہاں سے 7 آسمان، پھر 7 آسمانوں سے ہوتے ہوئے یہاں تک آپ میرے ساتھ آئے، آگے چلیے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ حد ہے، اس بارڈر لائن سے آج تک
نہ کوئی کراس کر کے اوپر سے فرشتہ نیچے آیا، نہ کوئی نیچے والا فرشتہ اوپر گیا، لیکن اللہ نے آپ کو بلایا آپ جائیے۔ تو جو نورانی مخلوق تھی وہ رک گئی بارڈر پر، اور جو بشر تھے امام الانبیاء تھے وہ آگے چلے گئے۔ یہ دو مواقع پر جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اللہ نے ایک مثال دی ہے ان کی کہ انہوں نے وحی کی، اور وحی بھی ایسی کی کہ جس میں دل کو کوئی شک نہیں ہوا۔ پھر اللہ ایک جملہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور ایک بار دیکھا، زمین پر ایک بار دیکھا، عند سدرۃ المنتہی، یہ عقل ہے۔ تو اس آیت سے ایک دلیل دی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 7 آسمانوں کے اوپر اصلی شکل میں، وہ تو زمین پر تو بے تحاشا دیکھا آپ کو، وہ ہمیشہ انسانی شکل میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیے۔ ایک بار آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا وقت ہو گیا، لیٹے ہوئے تھے آپ، جبرائیل آئے تو آپ بیٹھ گئے۔ حضرت خدیجہ باہر کمرے میں سے آ رہی تھی تو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اپنے زوجہ سے کہیے کہ اللہ نے انہیں سلام بھیجا ہے۔ حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا۔ ان سے درجوں کا پتہ چلتا ہے، امہات المومنین کے درجوں کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے لوگ اس بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ آنے والا فرشتہ تھا یا اللہ میاں تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو معراج کا سفر ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 12ویں سال ہوا۔ یہ سورہ نبوت کے 5ویں سال اترا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ گزشتہ بار ہم نے کچھ سورے شروع کیے جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مکے میں تکلیف ہو رہی ہے، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی ہے، وسیع ہے، جاؤ۔ جہاں تک روٹی روزی کا سوال ہے، اللہ رزق، پرندوں کو جب رزق دیتا ہے تو انسانوں کو کس نے دے گا؟ وہ بھی اپنے نبی کے ماننے والے بندوں کو، نبی ظالم کس کی دے رہے ہیں؟ اللہ کی، تو کیوں نہیں دے گا؟ رزق دے گا، فکر مت کرو۔ ہم لوگ سوچ سوچ کے پریشان ہو جاتے، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، رہوں گا کہاں، کھاؤں گا کیا، آمدنی کیا ہوگی، گزر بسر کیسی ہوگی، اتنا سب سوچنے والے بھول جاتے ہیں کہ اوپر اللہ میاں بھی ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے امت مسلمہ کا ہے۔ غیر مسلم تو ایک اللہ کو مانتے ہی نہیں، انہیں تو ہر ایک کے نام کا ایک ایک، پانی کا ایک خدا ہے، کھیتی باڑی کا ایک خدا ہے، اولاد دینے کا ایک خدا ہے، نوکری دینے کا ایک خدا ہے، بیوی دینے والا ایک خدا ہے، انہوں نے تو بے شمار خدا بنا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو انہوں نے خدا بنا دیا۔ ان کی وہ تمام صفتیں جو ہر ان کے ایک ایک خدا میں، ہم نے وہ تمام لے کر آ کر ایک میں جمع کی، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب کئی سورے نازل ہو گئے اور صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے دیکھا کہ اب مار ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی، انسانی جسم کتا پٹیں گے، نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی، اب کوئی ذرا اچھی کاٹھی کا ہو، مضبوط ہو، مار برداشت کر لے گا، ہر آدمی مار برداشت نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 11 مردوں نے 4 عورتوں نے مکہ چھوڑ دیا۔ 80 کلومیٹرز دور گئے، جدہ گئے جہاں ساحل تھا، وہاں سے کشتیاں پکڑیں اور سیدھا یہ لوگ چلے گئے حبشہ، ابیسینا، وہاں پہنچ گئے، وہاں جا کر رہنے لگے۔ 2-3 مہینے گزر گئے، 5th ایئر میں 2-3 مہینے اور گزر گئے۔ اب آیا رمضان کا مہینہ، 5ویں سال رمضان کا مہینہ آیا۔ اب ذرا تھوڑا امیجنیشن سے کام لینا ہوگا۔ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے نزول کا مہینہ۔ جگہ کون سی ہے، شہر کون سا ہے؟ مکہ۔ شہر میں جگہ کون سی ہے؟ کعبۃ اللہ۔ کعبۃ اللہ کے پاس کون کھڑے ہیں؟ اللہ کے آخری نبی۔ اور لوگوں کو اچانک کھڑے رہ کر آپ نے سنانا شروع کیا اللہ کا کلام۔ رات کا وقت ہے، سناٹا طاری ہے،
لوگ بڑے خشوع و خضوع سے وہ تو اپنے بتوں کے کعبے کے اطراف بھی بت رکھے ہوئے، وہ اپنے بتوں کا طواف کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں نا، وہ پن ڈراپ سائلنس ہے بالکل۔ اب ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کھڑے رہ گئے اور بآواز بلند سورہ کی تلاوت شروع کری۔ جتنے مشرکین مکہ تھے اور صحابہ کرام تھے، یہ سورہ جیسے ہی ختم ہوا آیت سجدہ آئی۔ یہ ایک دو آیتیں نہیں ہیں، 62 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ ان کی مادری زبان میں ایک کلام سنایا جا رہا ہے، وہ تو عادی ہیں سننے کے، ہر سال بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں ان کے پاس، بڑے بڑے شاعر آ کر کلام سناتے ہیں، تو واہ واہ سبحان اللہ، مکرر، دوبارہ ارشاد، یہ چلتا ہے رہتا، تو وہ تو عربی سننے کے عادی ہیں۔ یہ کلام جب اب سننے لگے تو ان کو اپنے آپ پہ قابو نہیں رہا، سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے۔ سب لوگ اسپیل باؤنڈ، ایسا جیسا کہ ان پہ کسی نے سحر کر دیا، جادو کر دیا، آنکھیں پھاڑے منہ کھولے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ فرسٹ ٹائم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ایک بڑے گروپ کے بیچ میں قرآن تلاوت کر کے سنایا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی آواز اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، ایک چیز ناسمجھی میں ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے باڈی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کبھی یہ باریک بال جسے رونگٹے کہتے ہیں کبھی کھڑے نہیں رہتے، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی مادری زبان میں قرآن اتر رہا ہے اور سننے والے سارے کے سارے ان کی مادری زبان ہیں، چاہے وہ مشرک ہو یا کوئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ سورہ ختم کیا آپ بے اختیار سجدے میں چلے گئے۔ اب سورہ کے اللہ کے کلام کی تاثیر یہ تھی کہ جتنے سننے والے تھے بے اختیار سجدے میں گر پڑے تھے، سارے کے سارے، بلا لحاظ ایمان لانے والے یا مشرکین جو ایمان نہیں لائے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی ایک چھوٹی سی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا، اب وہ سب اٹھ کے کھڑے کر سجدہ بھی نہیں کر سکتا، دودھ میں پکڑ کے لا کے بٹھائے تھے اس کو، انہیں ہاتھ نیچے جا کے زمین پہ، اس زمانے میں فرش نہیں تھا کعبے کا، مٹی کا میدان تھا، مٹی کا، اس نے زمین کو ہاتھ لگایا، تھوڑی مٹی اٹھا کے پیشانی پہ لگا لیا، میرے لیے یہی سجدہ ہے، یہی کافی ہے، کافی ہے۔ اب ہم کو اجازت ہے نا قرآن میں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، بیمار ہے کھڑے نہیں سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے پڑھو، اب لیٹ کے سجدہ کیسا کرتے بھائی؟ ہم تو پڑھ جاتے، کیا کرتے؟ اشاروں سے کرنا ہے نا، آنکھوں سے پڑھو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، آنکھوں کے اشارے سے پڑھو۔ اب آنکھوں کے اشارے سے یوں دیکھ رہے تو آپ خیام میں ہیں، ایک بار پرکھ کو ذرا یوں کرے تو آپ رکوع میں چلے گئے، بند کرنے کا مطلب ہے کہ آپ سجدے میں ہیں، انہی کو آپ کنٹینیویشن سمجھیں گے نا ایک کی بات۔ اب مکے والے جب ہوش آیا، سورہ ختم ہو گیا تو بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا کیا ہم نے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کلام کو لوگوں کو اکیلے اکیلے سناتے پھرے، مجمع میں نہیں سنا رہے ہیں، تنہا تنہا جہاں سناتے پھر رہے، وہ تقریباً لوگوں کو معلوم ہے، اب پھر ایک ایک گھر سے ایک ایک بچہ ایمان لایا ہے، بیٹا، بھائی، شوہر، کوئی نہ کوئی ایمان لایا، تو وہ بھی سنا رہے ہیں کلام۔ یہ کلام ہم نے کیوں سن لیا؟ اچھا سن لیا تو سن لیا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، سجدہ کیوں کیا؟ اس سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بار بار کہہ رہے کہ یہ کلام میرا نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی اس کو اللہ کا کلام مانا اور سجدہ کر لیا۔ اب سب کو پریشانی ہوگی۔ اچھا یہ جنگل کی آگ کی طرح پورے عربستان میں مشہور ہوگی، اب لوگوں کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے نا، مختلف جگہوں سے کشتیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں۔ اب ادھر سے مکے سے جو لوگ اس زمانے میں سفر کر کے حبشہ گئے، ابسینا، وہاں جا کر وہاں کے مسلمانوں سے کہا کہ بھائی مکے کا حال بدل گیا، کیا ہوا؟ تمہارے نبی ایک رات رمضان میں عبادت کرے، ایسی تلاوت کرے، سارے لوگ سجدہ کر لیے، یعنی سارے مسلمان ہو گئے۔ ازمپشن، سجدہ کرنے کا مطلب مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیے،
اب یہ لوگ جو بیٹھے تھے بھائی یہ تو ہم تو مار پیٹ کے ڈر سے آئے تھے، اب جو ہمارے اپنے لوگ مسلمان ہو گئے تو پھر اب ڈر کس بات کا؟ چلو واپس چلو، واپس آ گئے۔ واپس آنے پر اب ظاہر ہے 8-15 دن کا سفر ہے ایک ملک سے دوسرا ملک، واپس آنے تک یہاں کا ماحول بدل گیا۔ یہ جتنے انہیں سجدہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو غلط بات ہو گئی ہماری، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر انہوں نے کچھ بات بنائی، آگے والی آیات میں وہ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے 3 دیویوں کا نام لیا ہے کہ تم نے ایسی دیویوں کا نام لے کر ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہے، اور اس میں ایک جملہ ایڈ کیا کہ اصل ہمارے کانوں نے یہ سنا کہ لات، منات، عزا یہ ہماری معزز دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت بھی اللہ قیامت کے دن قبول کرے گا، اس لیے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت پر سجدہ کیا ہے، ہم نے اس کلام پر نہیں کیا۔ جب انہوں نے ہماری مرضی کی بات کہی کہ یہ بت جو ہیں، یہ جو دیویاں ان کی جن کو ان کو خدانیاں مانتے ہیں، یہ قیامت میں سفارش کر کے اپنے ماننے والوں کو جنت میں لے جائیں گے، تو اب جب ہم بھی جنت میں جا رہے تو سجدہ کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ تو اس کا مطلب یہ کہ مکے والے ایمان نہیں لائے سوائے وہ جو پہلے لائے تھے، لہٰذا وہ بات بدل گئی۔ اب یہ لوگ جو ہجرت کر کے حبشہ سے واپس ادھر پہنچے، ان کو ان کے گھر والوں نے پکڑ لیا، پھر لے جا کے بند کر دیا، پھر ٹھکائی پٹائی شروع ہو گئی ان کی۔ یہ سورہ کا بیک گراؤنڈ ہے، نبوت کے 5ویں سال یہ واقعہ ہوا۔ اب آئیے تو وہ تو بات سامنے گئے، بابا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے مرضی سے سمجھیے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اتنا۔ ایک کمان بہت بڑی نہیں رہی تھی، چلائیں گا کیسا ہونا، بڑی رہی تھی، تیر بھی رکھ کے چلانا ہے نا، اس میں تیر کمان دیکھے ہے نا، فلموں میں سے دیکھے ہوں گے، نہیں دیکھے؟ دیکھے ہوں گے، ہاں دیکھے نا، تو اتنی بڑی نہیں رہتی، آدمی جس کو لگا لے کے دیکھتے ہیں، کاندھے پہ لگا لے کے جاتے ہیں، اتنا فاصلہ رہ گیا۔ اب ایک گروپ علماء کا کہتا ہے کہ یہ اللہ میاں تھے جو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کرے، دوسرا گروپ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے کہ وہ آئے گا، قریب آئے گا اور کسی شکل میں نظر آئے گا۔ تو یہ جبرائیل تھے جو اپنی اصلی شکل میں آئے تھے۔ اب جس کو جو ماننا ہو، ٹو بی کنٹینیوڈ، نو ایشو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جب جبرائیل کو اصلی شکل میں دکھا، اس کا معاملہ یہاں پر عند سدرۃ المنتہی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، دوبارہ دیکھا عند سدرۃ المنتہی، جو سدرہ ہے جو بارڈر ہے، عندہا جنت الماویٰ، اور وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی، اندر گئے، جنت کے کس کس کا گھر کیسا ہے کیا ہے وہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی۔ چلیے، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم متاثر نہیں ہوئے۔ امتیوں کو کیا چاہیے؟ بڑی سے بڑی بلڈنگ، انتہائی خوبصورت سے خوبصورت بلڈنگ، عمارت، منظر دیکھ لیں، تعریف کیا کریں گے؟ الحمدللہ، کہ اس کا بنانے والا قابل تعریف۔ اس چیز میں خوبی نہیں ہے، اس منظر میں خوبی نہیں ہے، تعریف بنانے والے کی اس منظر کو، اس عمارت کو۔ عمارت تو بندے نے بنائی ہے، آرکیٹیکچر کا خیال اس کے دماغ میں کس نے ڈالا؟ ہم سمجھتے ہیں ہر چیز ہمارے دماغ میں آ گئی۔ وہ بندہ جو آرکیٹیکٹ بنا انہیں سوچتا تھا ہمیشہ، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس چیز کی تحقیق کے لیے سوچیں گے، آپ کی نیت کو دیکھ کر، آپ کی محنت کو دیکھ کر اللہ وہ چیز آپ کے دل پر کھول دے گا۔ یہ کام ہم سب نے چھوڑ دیا گزشتہ 400 سال سے۔ ہم نے امت مسلمہ کے سائنٹسٹ ہمارے پاس ہے نہیں، انوینٹ کرنے والے کچھ ہیں نہیں، سب ہم باہر کی چیزیں خریدتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں۔ 500 سال پہلے ہماری یونیورسٹی میں یورپ کے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے، اس وقت یورپ ٹوٹلی اندھیرے میں تھا۔ ان کا 500 سال پہلے they were in dark ages، اور ہم گزشتہ 1500 سال سے قرآن کی وجہ سے دنیا کے ٹاپ پہ تھے، لیکن 400 سال سے قرآن کو چھوڑنے سے پھر ہم پیچھے ہو گئے۔
اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کرے افرائیتم، تم نے دیکھا، لاتا والعزیٰ و منات الثالثہ، تین دیویوں کے نام ہیں۔ لات، منات، یہ اردو کی لات نہیں ہے بھائی، عربی کا نام ہے۔ منات اور عزیٰ، یہ تین دیویوں کے نام ہیں، اور وہ مورتیاں بنا کر زنانی کپڑے لباس زیور پہنا کر کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ فرشتے ہیں۔ حالانکہ ہم کو جو حدیث سے بات پہنچی، فرشتے مذکر ہیں، قرآن میں ان کا ایسی ذکر ہے، جنڈر نہیں بتایا گا ان کا، میل فیمیل، لیکن ان کی فیمیل نہیں ہے، ان کی کوئی فیمیل نہیں ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے فیمیل بنا دیا، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں۔ چلیے، تو اللہ ان سے سوال کرا، الکم الذکر ولہ الانثی، تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی تو تمہارا رنگ فخ پڑ جاتا، کالا پڑ جاتا، شرماتے لوگوں کے سامنے۔ ہم مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے، بیٹی ہوئی بولے تو ایک دم فخ ہو جاتا دوستوں کے سامنے۔ دوستاں کیا کریں گے بھائی، رشتہ داراں کیا کریں گے؟ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے قرآن پر، تو اللہ فرما رہا ہے اولاد دینے والا میں ہوں، اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ شورى میں، وہ جس کو چاہے لڑکیاں دے، جس کو چاہے لڑکیاں دے، جس کو چاہے لڑکے لڑکیاں ملا کر دے، یا جس کو چاہے فزیکلی فٹ ہونے کے باوجود اولاد نہیں دے، بانج کہلا دے، عقیم۔ لیکن ہم نے الزام دینا ہو تو اپنے بیٹے کو الزام دو، وہ آنے والی عورت کے بہو کو کیوں الزام دے رہے؟ تو بیٹیاں پیدا کری، اور کون بول رہے ہیں؟ ساسو ماں بول رہے ہیں، خود عورت ہو کے انہوں نے بہو پہ تبصرہ کریں تو بیٹی کیسا پیدا کری؟ ارے آپ کا بیٹا جہاں مرد تھا تو اس کو پہلے سے اسٹک کر کے رکھنا تھا، بیٹا دیکھ اس سال بیٹا ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو گھر سے نکال دوں گی۔ ہم کہا کہ وہ غریب کے اوپر یہ کر رہے ہیں، کیوں؟ جہالت ہے، ہم قرآن پڑھتے نہیں، تمام چیزوں سے واقف نہیں ہیں، لہذا مسلم گھروں کے اندر یہ جاہلانہ انداز ہے یہاں پر۔ تو اللہ فرما رہا ہے، پوچھ رہا ان سے، تمہارے لیے تم کو تو چاہیے بیٹے، اچھا بیٹے کی خواہش کرنا بری بات نہیں ہے، نبیوں نے بیٹوں کی خواہش کی ہے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار ہب لی من الصالحین، صالحات نہیں فرمایا، صالحین کس کی جمع ہے؟ صالح، صالح کون ہوتا ہے؟ سنگولر مرد، عورت ہوئی تو صالحہ، صالحات جمع ہو گئی اس کی۔ زکریا علیہ السلام، بیٹا دے میرے کو، بھئی ان کے پیش نظر یہ تھی کہ بیٹا ہوگا تو میرے کام کو، نبوت کے کام کو آگے بڑھائے گا، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے گا۔ عورت تو گھر میں رہنے کے لیے ہے، دین کی تبلیغ کا کام اس کے ذمہ نہیں ہے، باہر گھوم پھر کر اس کے ذمہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر گھر میں بیٹھ کے بھی پڑوس کے اندر جو غیر مسلم عورتیں ہیں ان تک میسیج، آج واٹس ایپ پہ میسیج کنوے کرو، دوستاں بہت ہے، اسکول کے زمانے کی ہیں، کالج کے، کون سا کالج ہے جس کے اندر صرف مسلم پڑھتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ، آج کل ہر کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر آپ کو کوئی ایجوکیشن، مسلم نان مسلم سبھی ملیں گا، سبجیکٹ بدل جائے تو۔ ہاں، نان مسلم کبھی عربی نہیں لیں گے، نان مسلم کبھی دینیات میں پی جی نہیں کریں گے، پوسٹ گریجویشن۔ جرنلزم میں آپ جائیے، ایڈمنسٹریشن میں آپ جائیے، کسی سبجیکٹ میں جائیے، وہاں پہ تو آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے۔ اللہ سوال کر رہا ہے، یہ جو نام ہم نے تم نے گھڑ لیے ہیں، لات منات عزیٰ، ان ہی الا اسماء سمیتوها انتم و آباؤکم، یہ تمہارے باپ دادا نے یہ نام گھڑ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ سلطان کے معنی دلیل، آرگیومنٹ، حجت کرنا، بحث کرنا، واؤ ثابت کرو اپنی بات کو، دلیل کے ساتھ، آرگیومنٹ کے ساتھ ثابت کرو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں، یہ لات منات، یہ جو تم نے نام دیا۔ چلیے، یہ مشرکین نے اپنے بتوں کے کچھ نام رکھے تھے۔ ایک مرد بت تھا، اس کا نام تھا حبل۔ اب جو ریٹائرڈ ہو گئی ہے، اس دنیا کی سب سے بڑی آج تک جو چلی آتی رہی ہے دوربین، اس کا نام، امریکہ کی سب سے بڑی جو تھی دوربین تھا، اس کا نام حبل تھا۔ اب اس کو ریپلیس کر کے کوئی دوسری چیز بنائی گئی ہے، کچھ نام اس وقت نام تو یاد نہیں آ رہا۔
انہوں نے کچھ مورتیوں کا نام رکھا تھا، ہم نے بھی کچھ نام رکھ لیے، غوث الاعظم دستگیر، خواجہ بندہ نواز، قطب، ابدال. ایک انتہائی پڑھے لکھے آدمی سے ابھی حال ہی میں بحث نہیں، بات چیت ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا یہ سب دنیا کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ مقرر کر کے رکھے ہیں. تو ہم سن کے خاموش ہو گیا، اس لیے کہ 10 سال پہلے میں یہاں پر ایک کتاب پاکستان میں چھپ کے آئی تھی، تو وہاں کے ایک عالم نے تحقیق کر کے لکھا تھا کہ ساری دنیا میں 80 ابدال ہوتے ہیں جن کے اختیار میں دنیا چلانے کا نظام ہے. اچھا، ان میں سے 60 ہوتے ہیں عراق میں، بقایا بھی ساری دنیا میں. میرا حال یہ ہے کہ میں کوئی بھی کچھ بات بولاتا ہوں تو میں مان لیا، فار دا سیک آف آرگیومنٹ، بحث کی خاطر میں مان لیا. جیسے کہ ان کو میں پہلے بولوں آپ غلط بول رہے ہیں تو انہوں سڑ جاتے، رس جاتے، ناراض ہو جاتے. تو کئی کو ناراض کئی کو کرو، کس کو بھی خواہ کے ناراض کیوں کرو نا. اچھا ٹھیک ہے بھائی، مان لیا. آئے سوال یہ ہے کہ گجرات کے اندر فساد ہو رہے تو وہاں کے ابدال کہاں؟ اینول لیو پہ گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ عراق کے اندر بمباری ہوئی بھائی صاحب، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ ٹوٹ گیا، حضرت حسین کا مقبرے کو نقصان پہنچا، حضرت زینب کے مقبرے کو نقصان پہنچا، حضرت حسین کی بیٹی. تو وہاں جو یہ 60 ہے تو وہ لوگ اپنا تاریخہ مقرر کے لیے نہیں جاتے کہ 60 کے 60 پورے ایک دم ٹور پہ نکل گئے تھے، ورلڈ ٹور پہ ٹیٹانک میں بیٹھ کے نکل گئے تھے. گئے کہاں تھے یہ لوگ آخر؟ ان کی موجودگی. اچھا، ایک بھی بندہ، ہندوستان اتنا عظیم بڑا ملک ہے، 120 کروڑ کی آبادی ہو گئی ہے، ایک ابدال تو یہاں ہونا چاہیے نا. اتنے شہروں میں گزشتہ تقریباً 250-300 ہندو مسلم فساد ہو چکے ہیں، بے تحاشا مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے. تو یہ ابدال صاحب انہی دنوں کے اندر کہیں ویکنڈ پہ چلے جاتے کیا؟ ایسی ہستی کو اللہ نے مقرر کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو بچاتی ہی نہیں ہے دشمن کے وار سے. کم از کم انفارم تو کر دے، وارن تو کرے، ارے بندو دشمن آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، اپنے بچاؤ کا سامان تر کچھ نہیں. اچھا، آپ بچاؤ کیا کریں گے؟ آپ پہ حملے سے پہلے وہ لوگوں نے 144 لگا دیا، گھر سے نکل نہیں سکتے، 4 آدمی جمع نہیں ہو سکتے. کہاں جائیں گے آپ؟ اب ہو گیا کیا؟ کل جو 4 دوست سے آج ہر آدمی اپنے گھر کے اندر اکیلا رہ گیا عورتوں کے ساتھ. اب اگر اس کے گھر پہ 50-60 بلوائی حملہ کریں گے تو انہیں ڈیفینس کر سکتا ہے؟ ایک آدمی، بیٹا، 4 عورتیں اس کو ڈیفینس کر سکتا ہے؟ جبکہ وہ ہر طریقے سے تیار ہیں. پیٹرول ان کے پاس ہے، آگ لگانے کا سامان ان کے پاس ہے، برچے تھا، دنیا بھر کی چیزیں ان کے پاس ہے. آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. بتائیے آپ. پھر یہ بڑے اچھا، سیکنڈ کوسچن، یہ جو آج نئے ڈیزگنیشنز ہم نے بنا ہے، کیا یہ ڈیزگنیشن آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدھ حدیث میں بتانا چاہیے نا کہ اے میرے امتیو، تم پر جب کوئی مصیبت آئے گی تو ذرا فلاں سے رجوع کر لینا، یہ ابدال فلاں جگہ پر مقرر ہیں. 1,00,000 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں 100 سال زندہ تھے، ان میں سے کسی نے نہیں بتایا. مستند حدیث کی کتابوں میں نے تو نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا تو ذرا بتائیے. یہ لوگ کہاں رہتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آیا ان سے ہمارا کوئی ریلیشن ہے، ہماری کوئی مدد کرتے؟ نہیں کرے تو پھر ان کو مان کے فائدہ کیا بھائی؟ ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہے کہ انہوں رہو نہیں رہو، ہم پر تو حملے ہوتے رہیں گے، ہمارا بزنس برباد ہوتا رہے گا، بچوں کی جان جاتی رہے گی، نوجوانوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا رہے گا، تو پھر رہے تو کیا ہمارے لیے، نہیں رہے تو کیا؟ یہ کچھ نام ہے جو تم نے گھڑ لیے ہیں، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اس کے لیے. کتنے فرشتے ہیں جو شفاعت کرنا چاہتے ہیں اس دنیا کے انسانوں کی، لیکن ایاذن باذن اللہ، جب تک اللہ حکم نہیں دے وہ کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے.
کچھ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ماؤں میں جب پیٹوں میں پیدا کیا، اللہ اس وقت سے ان کی تخلیق کر رہا ہے، ایک معمولی سے کیڑے سے ان کو انسان بنانے تک اللہ ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اب اس کی آخری آیات میں ہے ھذا نذیر من نذر الاولیاء، یہ ایک وارننگ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم نے بھیجی ہے، آخری وارننگ ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں وہ وارنر تھے، خبردار کرنے والے تھے۔ وہ جو کتابیں جو لائے، سارے نبی کتاب نہیں لائے، 1,24,000 تھوڑے سے لائے، تو وہ جو نبی کتابیں لائے وہ بھی وارننگ تھی اس زمانے کے لیے۔ اب یہ وارننگ قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کتاب کی ذمہ داری اللہ کے۔ آخری آیات میں اللہ ایک سوال کر رہا ہے ہم سے، افبہذا الحدیث تعجبون، کیا یہ وہ باتیں ہیں جن پر تم کو حیرانی ہو رہی ہے؟ مکے والوں، تمہاری زبان میں ہے اللہ تعالیٰ تم کو نیکیوں کی طرف بلا رہا ہے، بت پرستی چھڑا کر جن کے آگے تم جانوروں کو قربان کرتے ہو، وہ خود مٹی کی مورت ہیں، تو انہوں نے جانوروں کو کہاں پیدا کیا بھائی؟ انہوں نے کھیتی باڑی کہاں پیدا کی ہے؟ تو پھر کھیتی باڑی جو پیدا کرنے والا ہے، جو جانوروں کو تمہاری سواری میں دینا ہے، جس کو جب چاہے کچھ جانوروں کو تم ذبح کر کے کھا لیتے ہو، تو اس کی بندگی چھوڑ کر تم یہ کام کر رہے ہو؟ ایسی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر تم ہنسی مذاق کر رہے ہو، وہ تضحکون ولا تبکون، دل لگی کر رہے ہو، ٹھٹے کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، روتے نہیں۔ بکا کرنا رونے کو کہتے، تبکی رونا، تم روتے نہیں۔ وانتم سامدون، گاتے بجاتے ہو، میوزک میں الجھے ہوئے ہو۔ آج ہم سارے میوزک میں الجھے ہوئے، ہمارے موبائلوں میں ہم نے قسم کی ٹیون بنا کے رکھی ہے۔ دیندار ہیں تو ان کی ٹیون کیا ہوتی ہے؟ نماز میں بندہ کھڑا ہوا، بازو سے آپ جماعت شروع ہو گئی، اللہ اکبر، امام صاحب نے کر دیا، فجر کی اذان ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں، بازو سے آ رہا، اس کی نماز کی اذان کی ٹیوننگ 2-3 منٹ لیٹ بجی، یا نبی سلام علیکم۔ اب انہیں سننے والا قرآن کو سنا یا وہ نعت شریف سنا؟ کیا سنا انہیں؟ نماز میں مسجد میں انہیں اس کی ٹیون بج رہی، بھر دو جھولی، اب کیا سننا انہیں؟ دیکھیے بات ایسی نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ 87 میں جب میں حج میں گیا تو ہم سارا رستہ قوالیاں سنا، غلام فرید صابری کی قوالیاں، ہم اس کو دین سمجھ رہے تھے، قرآن نہیں پڑھے تھے جب تک، ہم صرف ڈاکٹر اسرار احمد کی تقریریں سن لے کے چلے گئے تھے، یہ سمجھ کے گئے تھے کہ ہم اب تک جو دین سمجھے ایسا نہیں ہے بھائی، کچھ تھوڑا چینج ہے۔ لیکن اب یہاں تو بھر دو جھولی کی بات ہو رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی، سارا راستہ قوالیاں سنتے چلے گئے، راستہ آسان کٹ جاتا ہے۔ خیرت لگا اس کی جگہ پہ پہلو بدلنا، کب بدلتا کی یا نہیں، کیوں نہیں؟ قرآن سننے میں دل نہیں لگتا ہمارا، نعت شریف، قوالیاں، یہ سب سننے کے اندر۔ تو یہاں پر اس سورہ کے نزول کا بیک گراؤنڈ آپ نے جان لیا۔ رمضان میں یہ سورہ، پورا سورہ 62 آیات کا، جو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین مکہ اور مومنوں کے بیچ میں اس کی کھڑے رہ کر تلاوت کی۔ آخری آیت پہ پہنچ کر آپ نے سجدہ کیا اور سارا مجمع سجدے میں گر گیا۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوا وہ آنے والے صحابہ نے ہم کو بتایا، احادیث میں ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ احادیث میں ہے۔ جانے والوں میں کون کون تھے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے داماد اور بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان بن عفان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو سلمہ، ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جید لوگ، یہ بڑے بڑے گھروں کے ہیں، بڑے مالدار لوگ ہیں یہ لوگ، لیکن ان کے گھر کا سسٹم یہ ہے کہ ابا کا انتقال ہوگا، چچا ہیڈ بن گیا، انہیں چچا کی مانو۔ آج کل ابا کی نہیں مانتے تو چچا کی کیا مانیں گے؟ آج کے دور میں ابا کی نہیں مانتے، ریئر زمانہ بدل گیا، بالکل تبدیلی آ چکی۔ چلیے ایک سورہ تو مکمل ہوگا، ایک اور سورہ، اس سورہ کا تعلق ہم سے ہے۔ ہم دین کے معاملے میں جو ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں نا، ویسا تو نہیں، لیکن ملتا جلتا ایکسکیوز ایک نبی نے بھی پیش کیا تھا۔ اب میں آپ سے کہوں، ہم 1-2 ہفتے پہلے حدیث یاد کرے، سلام قبل الکلام، کس کو یاد ہے؟
ذرا ذہن پہ زور دیے تو ایک آدھ کو یاد آتا، اچھا ٹھیک ہے کیا مطلب ہے اس کا، بات کرنے سے پہلے سلام کرو، ایک دو جملے اور بول کے اس کو ماس کو سمجھانا ہے، ذرا کھول کے بات کرو. نہیں صاحب دین کے معاملے میں میں کیا بولوں، دنیا کے ہر معاملے میں وہ کھول سکتے، جو آیا زبان زمین سے آسمان تک تارک تک لگا دیتے، دین کے معاملے میں بولو بتا نہیں ہوتا. اب یہاں پر ایک سورہ میں وہ چیزیں آ رہی ہے، آیت آ رہی، ارے کیا کرا بھائی، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے نبی کریم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. ہم نے یہ قرآن، اب دیکھیے صحابہ جو حبشہ سے واپس آئے ان کی پھر پٹائی ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کی پٹائی ہو رہی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذرا خوش ہو گئے تھے، پورے جب سجدے میں گر پڑے تو کس کو خوشی ہوگی نا، میں اللہ کا کلام سنا رہا ہوں، کعبۃ اللہ کے پاس سنا رہا ہوں، رمضان کے مہینے میں سنا رہا ہوں. سجدہ کرنے کا مطلب ہے کہ یہ لوگ مجھے مان لیے. لیکن دوسرے دن سے انہوں نے کیا کہانیاں شروع کر دی، نہیں 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 نہیں، وہ ہماری دیویوں کا نام لے کے ایک جملہ پہلے بولے تھے پھر نکال لیے، بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جملہ نکال لیے. اچھا ہمارے علماء نے بھی لکھ دیا نکال لیے. ارے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے ایک جملہ ایڈ کریں یا نکالیں تو قرآن شک پڑ جائے گا کہ اس میں یہ اللہ کا بھی کلام ہے بندے کا بھی کلام ہے. جبکہ ہمارا ایمان کامل کیا ہے کہ قرآن مکمل اللہ کا کلام ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ ایک حرف شامل نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ قرآن ہم نے آپ پر مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں اتارا، الا تذکرۃ لمن، یہ لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے لوگوں کے لیے. کس نے اتارا؟ اب دیکھیں وضاحت کیا آ رہی، تنزل ممن خلق الارض والسماوات العلی. اس نے یہ کلام آپ پر تھوڑا تھوڑا اتار، تنزیل کے نزل کے معنی اتارنا، تنزیل کے معنی تھوڑا تھوڑا اتارنا. 114 سورے 23 سالوں میں اترے، 23 ایئرس، ڈیلی نہیں اترے، روز نہیں آتے تھے جبرائیل. بعض وقت مکمل سورہ لے کر آئے، مدینہ جانے کے بعد تو صرف آیتیں لے کر آئے، بعض وقت سورے مکمل بعد میں ہوئے. الرحمن علی العرش استویٰ، زمین و آسمان کائنات پوری بنانے کے بعد اب اس کے اوپر پوری کائنات کو گھیرا ہوا اللہ کا عرش ہے. سمجھانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا تخت ہے اور اس پہ اللہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھنے کے لیے باڈی چاہیے، باڈی کی شکل ہوگی، صورت ہوگی، رنگ ہوگا، حیت ہوگی، وزن ہوگا. اب ہم سارے کے سارے بیٹھے تو یہ تمام چیزیں ہیں نا بھائی. میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میرا ایک ویٹ ہے، میری شکل ہے، میرا ایک باڈی سٹرکچر ہے، سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہے نا. اگر اللہ کے ساتھ بھی یہ تمام چیزیں ہیں تو یہ ایسی ہر چیز ختم ہونے والی ہے کائنات کی. اگر اللہ بھی ان چیزوں سے بنا ہے تو وہ بھی ختم ہونے والا ہے. جبکہ سورہ رحمان میں ہم پڑھ چکے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی صفات کے رب کی ذات رہے گی. چلیے یہاں سے اچانک موضوع بدل گیا. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حل اتاک حدیث موسیٰ، آپ پہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ معلوم ہے، قصہ جانتے ہیں آپ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ سے اچانک ایک سوال کروں. ہندوستان میں ایک کتاب چھپی ہے، آپ جانتے ہیں؟ اگر وہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، غیر مسلم الہ آباد یونیورسٹی کے ہندو پروفیسر نے لکھی ہے، کون بول سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں؟ تو یہ میرا سوال کوشچن ہوا نا، اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس سے واقف نہیں. ہندو دیندار پروفیسر نے کالکی اوتار کے نام سے کتاب لکھی ہے. بڑے بڑے پنڈتوں سے، اور یہ جتنے مٹھ بنے ہوئے ہیں نا، 7-8 مٹھ بڑے جو منادیر ہیں جہاں کے ان کے خاص وہاں کے آچاریہ جی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر اس نے تحقیق کی اور ثابت کیا، ہندو ہو کر ثابت کیا ہے کہ یہ تمام علامتیں فٹ ہوتی ہیں صرف اور صرف ایک انسان پر، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں معلوم تھا نا؟ میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں سوال کروں، میں کچھ اور سمجھانے کے لیے سوال کروں.
اگر رسول اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کیوں کرے؟ اللہ تعالیٰ کا حدیث میں موسیٰ علیہ السلام کے آپ کو واقعات معلوم ہے، اور یہ سوال میں کیوں کر رہا ہوں، کیوں پوچھ رہا ہوں آپ سے؟ مسلمانوں میں ایک امتیوں کا گروپ ایسا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی امتیاں، رسول اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز پہلے سے معلوم تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کو صرف اشارہ کرنا تھا، وہ آپ کو کتاب معلوم ہے نا، پڑھے نا آپ کو، وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے نا۔ اچھا میں 9/11 کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا بھائی آپ سب 9/11 جانتے ہیں؟ کون ہے جو نہیں جانتا؟ تو ٹوئن ٹاورز گرے سو کون نہیں جانتا؟ وہ حیرانی کی کوئی بات ہے، میرا سوال حیرانی کا ہے اس میں۔ حیرانی تو اس وقت ہوگی ان بچوں سے پوچھو 9/11 کیا تھا میاں معاذ میاں، نہیں معلوم اس کو۔ ٹوئن ٹاورز کیا تھے، کہاں تھے، نہیں معلوم۔ کیا کرے وہ بھی نہیں معلوم بچے کو۔ جس کو نہیں معلوم ہے اسی تو سوال کیا جائے گا، آپ کو کیا یہ بات آپ کو معلوم ہے؟ اب اللہ قصہ سنا رہا ہے، کہاں سے قصہ سنا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جھوپڑے میں پیدا ہوئے، فرعون کا اس زمانے میں حکم تھا کہ اس سال جس بستی میں جس کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا قتل کر دینا، دیکھنا اتنے اس کو، بچہ بوڑھا جوان، لڑکا پیدا ہوا مار دینا، لڑکی ہوئی جیتا چھوڑنا۔ اللہ نے کسی طریقے سے بچا لیا، ان کی ماں نے ٹوکرے میں ڈالا، وہ ٹوکرا محل میں پہنچا، ملکہ نے اٹھا لیا، پرورش محل میں ہوئی، جوان ہو گئے۔ ایک دن باہر سے واپس آ رہے، دیکھا مسلمانوں کے بیچ میں اور فرعونیوں کا ایک آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ بار بار یقین دلا رہے تھے کہ تم فرعونیوں میں سے نہیں ہو، ہم تم کو اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ تم ملکہ کے چہیتے ہو، ملکہ نے بچہ سمجھ کے تم کو پالا ہے، اور اللہ نے ہمارے بادشاہ کو بیٹا نہیں دیا، اس لیے تم کو ٹالریٹ کرے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ دو آدمیوں کا جھگڑا چکانے کے لیے فرعونی کو گھوسا مارا تو وہ گھوسا لگتے مر گیا غریب۔ محمد علی قلعے بھی اگر کسی کو گھوسا مارے تو مر سکتا، انہیں زخمی ہو سکتا ہے، مر تو نہیں سکتا نا۔ موسیٰ علیہ السلام، نبیوں کو کیا طاقت ملتی ہے؟ نبیوں کو کیا طاقت؟ ان کو خود اندازہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا، مارنے کو تو اٹھا کے گھسائی ہوں لائٹ مار دیے، انہیں تڑ بول کے گرا مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ارے لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ مجھ سے کیا عمل ہو گیا؟ یہ تو شیطانی عمل ہے کہ میں نے ایک آدمی کو، معصوم آدمی کو قتل کر دیا۔ بھئی معمولی جھگڑا کر رہا تھا، میں جھگڑا چکانے کے لیے ذرا اس کو ہلکا سا مارا، انہیں مری گیا۔ دوسرے دن پھر نکلے تو شہر سے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ فرعون کے جاسوسی نظام کے اس فرعون کو معلوم ہو گیا کہ آپ نے اس فرعونی کو قتل کیا ہے، اور اس کے جتنے وزیر تھے انہوں نے طے کیا ہے کہ موسیٰ نے چونکہ قتل کیا علیہ السلام، ان کو جواب میں قانون کیا تھا؟ قاتل کو قتل کر دیا جائے، اسے آپ کو قتل کر دیں، اب آپ بھاگو یہاں سے۔ اب انہوں گھر سے نکل کر کسی کام سے باہر نکلے، کہیں جا رہے تھے، وہ جوڑے میں قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ قصص میں آئیں گے، اسی آنکھ کے جوڑے سے بغیر کوئی کٹ لگائے، بیگ لیے، چھوٹا سا سامان رکھنے کا، ایک دو جوڑے رکھے یا کرنسی رکھے، بھاگنا شروع کرے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ایسا بھاگے ایجپٹ سے، پلٹ کے بھی نہیں دیکھے، اور نکلتے نکلتے کہاں چلے گئے؟ مدین کے علاقے میں، دوسری کنٹری میں داخل ہو گئے جہاں پہ فرعون کا حکم نہیں چلتا تھا۔ وہاں پر گئے، کچھ ہوا، شادی وادی بھی ہو گئی وہاں پہ، اللہ میاں رستے بنایا۔ شادی میں ان کے جو سسر تھے جنہوں نے بیٹی دی تھی، انہوں نے کہا کہ اب یہ تو بندہ خالی آتا ہے، کیا دے گا بھائی، کچھ دے نہیں سکتا، کپڑوں سے، صورت شکل سے بڑا اچھا سوبر قسم کا انسان دکھ رہا، تو انہوں مہر کیا لیا؟ میری خدمت 8 یا 10 سال کرنا۔ مہر کہیں چھوٹا نہیں کس نبی کے دور میں، اور رسول اللہ کے پاس تو قرآن میں ہے۔ 5واں سورہ جیسی شروع کرتے ہیں، سورہ نساء، چوتھا سورہ، اس کے اندر آتوا النساء صدقاتہن نحلا، عورتوں کے مہر خوش دلی سے دے دو، کھاؤ مت، کھا کے مت بیٹھ جاؤ، یا دیتا ہوں چلتے رہ رہا، پھر بعد میں آخری میں پتہ چلا کہ ٹیں ہو گئے، نکل گئے، روح نکل گئی۔ اب ساس بہو سے ہاتھاں پکڑ کے اسے درخواست کریے، اماں میرے بچے کو مہر معاف کر دینے تو انہیں تیرا شوہر جنت میں نہیں جاتا۔ اب کوئی سخت قسم کی لڑکی رہے تو انہیں جنت میں جاؤ، جہنم میں جاؤ، تم اپنے بیٹے کو مہر دینے کے لیے کیوں نہیں بولے؟ پلٹا کے لیکن اب وہ غم کا موقع ایسا رہتا، پوچھ سکتی انہیں،
پوچھ سکتی ہوں نا ایسا. اب وہ 10 سال جب پورے کر لیے آ رہے ہیں, اب وہاں سے قصہ ہے, وہاں سے بیوی ہیں, بچے ہیں, مطلب میریڈ لائف گزار کے آ رہے ہیں. میریڈ لائف, شادی شدہ, بال بچوں کو لے کر آ رہے ہیں. راستے میں ڈیزرٹ آف سینا ہے, سینا کا صحرا ہے. وہاں پر رات کا وقت ہے, اندھیرے میں دیکھا, سردی کا موسم ہے, وہاں دیکھا کہ کئی آنکھ دکھ رہی. اس زمانے میں ایسے درخت ہوتے تھے جن کی 2 ٹہنیوں کو زور سے مارنے پر انگارے جھڑتے تھے. پھر بعد میں ایسے پتھر نکلے, 2 پتھروں کو رگڑنے سے آگ نکلتی تھی. اس کو کیا بولتے تھے؟ چخمخ. ہر دور تھا. اب تو آپ کا لائٹر آ گیا, ڈیولپمنٹ ہو رہا نا ہر چیز کے اندر. تو جو آگ دیکھی تھا, 20 بچوں سے کہا کہ بھئی مجھے آگ دکھ رہی ہے, اگر کوئی قافلے والے ہیں آگ جلائیں تو میں تھوڑی آگ لاتا ہوں, تاکہ ہم لوگ کہاں جلائیں گے اب ڈھونڈ ڈھونڈ آ کے, سردی کا موسم ہے تاپ لیں گے, یا پھر رستہ پوچھ لیں گے بھئی ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. وہاں جب گئے تو ایک جھاڑ میں سے روشنی آ رہی تھی, اس میں سے ایک آواز آئی, انی انا ربک فاخلع علیک, انی انا رب, اے موسیٰ میں ہوں تمہارا رب. اب تم آگے بڑھنے سے پہلے جہاں کھڑے ہو وہاں پہ اپنے جوتے اتار کے اب آگے بڑھو. انک بالوادی المقدس طویٰ, یہ جو وادی ہے, یہ درخت کے اطراف کا جو ایریا ہے, یہ بڑا مقدس ہے, اس لیے کہ اللہ وہاں سے بات کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھاڑ میں اللہ میں آ کے سما گئے تھے اور اس کے بعد میں پھر وہاں سے بات کریں. اللہ نے انسان کے حواس خمسہ, جس میں کان ہے, سمجھنے سننے کے لیے ایک چیز کا انتخاب کیا, وہاں سے اپنی آواز. دنیا کے واحد انسان ہیں جن سے اللہ نے ڈائریکٹلی بات کی اپنی آواز میں, بغیر کسی کنیکشن کے, سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. زمین پر کسی سے بات نہیں کی, ہمارے نبی سے کہا. اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھ گیا؟ نہیں. ہمارے نبی سے بات کہاں کی؟ 7ویں آسمانوں کے اوپر عرش کے قریب. کیا بات کی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سلام کیا, التحیات للہ والصلوات والطیبات, 4 ورڈز. جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ڈائلاگ ہوا. اس وقت صرف نور کے پردے حائل تھے, بات چیت ڈائریکٹ تھی. یہاں پر درخت اور درخت کی روشنی آ رہی ہے ڈائریکٹ. چلو موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہوگی. اننی انا اللہ لا الہ الا, ہر نبی کی دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں ہے, حکم ماننے کے قابل کوئی نہیں ہے, سر جھکانے کے قابل کوئی نہیں ہے, قسم کھانے کے قابل کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کی. فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد میں نماز قائم کرو. ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ کہا کہ یہ تو لاٹھی ایسا ہے. ہر دور میں آج بھی دیہاتوں میں آپ جائیے, کوئی دیہاتی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو لاٹھی رہتا ہے, کیونکہ کھیت بازار میں کھیت باڑی رہتی ہے, جنگل رہتے ہیں, سانپ بچھو راستے میں ملتے ہیں, تو بچنے کے لیے کیا کریں گے؟ لکڑی کو مارتے ہوئے جائیں گے تو جو چیز ہوتی ہے ہٹ جاتی ہے وہاں سے, راستے میں سے ہٹانے میں کام آتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ لاٹھی ہے میری. تو اللہ نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ تو کہنے نے کہا اسے بکریوں کو ہکالتا ہوں, ہانکتا ہوں, اور کبھی ٹیک لگا کے کھڑے رہ جاتا ہوں, بہت تھک گیا. تو جب جانور چڑھنے لگتے ہیں ایک میدان میں تو پھر اب بندہ کیا کرے, یا تو بیٹھ جائے, کھڑا رہا تو کھڑے, دور تک جا رہا تو بیٹھے بیٹھے تو نظر نہیں آئے گا, کھڑے رہ کے دیکھنا پڑے گا. پھر کبھی کپڑا ڈال کے سکھا لیتا ہوں اس کے اوپر. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میں سے ذرا لمبی بات کی, جیسے کہ بڑے آدمی کا جب آدمی کو ساتھ ملایا تو ہم لوگوں کا بھی حال ہے. پتہ چلا کہ منسٹر ہمارے آفس میں آ رہا, ہماری کوشش کیا رہتی, اس کے ساتھ بازو کھڑے تھے, ایک فوٹو آ جاتی ہماری, انہیں ذرا بات کرا تو السلام علیکم. اب پتہ چلا سلطان صاحب بلائیں آپ, اب چلے گئے. آپ نے رستے میں ہزاروں چیزیں دیکھی ہوں گی, کچھ یاد نہیں ہے. واپس آ کے کیا سنتے ہیں, محل میں گیا تھا. اچھا محل میں کیا دیکھے وہ بھی یاد نہیں ہے. کیوں؟ حیات کیا ہے؟ سلطان صاحب قریب آئے, وہ کہ ایسا میرے پہ کھاندے پہ ہاتھ رکھ کے شیک, آج ہاتھ کو اسی لے کے آتے گھر کو. انہوں ہاتھ پکڑے بھی, چھوڑ بھی دیا, شیک ہینڈ ہو گیا وہاں پہ. اب لوگوں کو صدیوں یہ قصے سناتے رہتے بچوں کو, سلطان صاحب بلائے تھے, شیک ہینڈ کر بھی. ہم جیسے لوگ دنیا بھر کی چیزیں بھول جاتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے پاس. سورہ نجم میں
تو یہ درمیان میں جنت دیکھے دوزخ دیکھے تو ان چیزوں سے متاثر ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہہ رہی نہیں کیا سو جس بڑی ہستی کی طرف جا رہے ہیں وہاں توجہ ہے. اس لیے ہمارے نزدیک بھی کسی چیز کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. مگر اب یہاں پاشا کے فلیٹ کو دیکھنے کے بعد میں آپ کو لے جا کے ایک رات کے لیے ٹھہرا دیے بستان میں، تو اب آپ کیا بولیں گے؟ میں کیا بولوں گا؟ سوچیے، ہم کو اگر لے جا کے ایک رات وہاں ٹھہرا دیے، وہ بناوٹ، وہ سجاوٹ، وہ فرنیچر، فرق پڑ جاتا ہے اس سے. اب اللہ میاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹارگیٹ دیا، ایک اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ. اب دیکھیے وہ بات آ رہی جو میں نے شروع میں آپ سے کہی کہ دن کا کام کرے تو نہیں میں بڑا گنہگار ہوں. آپ کریں نا، ارے دعا کرو بھائی، کچھ نہیں تو نہیں دعا کرو. نہیں آپ اکیلے میں دعا نہیں کر لیتے اپنے لیے، وہ ہمارے لیے کرو. ہر چیز میں یہ بولنے کے بعد اللہ میاں میرے کو بیوی دے، میرے کو بچے دے، میرے کو نوکری دے، میرے کو ترقی دے، اللہ میاں ہم سب کو ترقی دے، ہم سب کو صحت دے. میں کی جگہ ہم بولوں، ایک ورڈ چینج کرنے سے دعا وہی رہے گی آپ کی. نہیں، دعا بھی آپ ہی کریے. اب دعا میں کروں، خیرات میں کروں، درس میں، پھر آپ بیٹھ کے کیا کریں گے؟ ہم سننی ہیں، سن کے سند ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام تعصب نہیں بولے. موسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ پلے کہاں، بڑے کہاں، جوان کہاں ہوئے؟ شہر میں، بادشاہ کے پاس. بادشاہ کے دربار میں لینگویج کیسی بولی جاتی؟ ہاں، کرناٹکی زبان بولی جاتی. کیجی بات ہوئی آئی نہیں تو ہاں ایسی لینگویج بولی جائے گی. کیسی بولی جائے گی؟ جو بھی زبان میں ہوگی کیسی ہوگی؟ ایک دم اسٹینڈرڈ پوش. گزشتہ 10 سال سے کہاں رہ رہی ہیں؟ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے گاؤں میں، دیہات کے اندر. اب دیہاتی کے سامنے جناب عالی آپ کے مزاج گرامی کیسا ہے تو پہلے تو انہیں یہ دیکھتا کون سی زبان میں کیا گالیاں دے رہا ہے انہیں میرے کو. مزاج بھی پوچھ رہا. گرامی ایک صاحب سے پوچھے تو بولے کہ گرامی صاحب یہ محلے میں نہیں رہتے، انہوں بازو کے گھر میں محلے میں ان کا گھر ہے، گرامی صاحب کا گھر. یعنی مزاج گرامی پوچھا تھا، اس کے یہ معنی یہی سمجھ میں آئے. ہر ایک کی لینگویج بدل جاتی ہے. آپ کی بھی لینگویج بدلی ہوں گی. اگر آپ کے ساتھ کوئی بنگالی کام کر رہا ہو تو آپ اس سے اپنے لہجے میں بات نہیں کریں گے، اپنی زبان میں نہیں کریں گے. اس کے ڈائلاگ اس کے ساتھ دہرائیں گے آپ. اب موسیٰ علیہ السلام بھی دیہاتیوں میں کام کر کے، مزدوروں میں، کسانوں میں کام کر کے آ رہے ہیں. غلاموں میں ان کے سسرے کی بڑی جائیداد ہے. غلاموں کو انسٹرکشن کیسے دیں گے؟ حضرت آپ تشریف لائے تو بڑی خوشی ہوگی. وہ تو نہیں آتا نہیں آتا میاں، اس کو تو ڈرا کے بولنا پڑے گا نا، غلام ہے انہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اب اللہ سے گزارش کر چکے، لینگویج تبدیل ہو گئی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 4 آیتیں ہیں سورہ فاتح کے بعد. یہ 4 آیتیں پڑھے تو بھی آپ کی ایک رکعت ہو جاتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے کم از کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے. یہ تو 4 ہو گئی. ایک آیت پڑھ سکتے ہیں، کون سی؟ آیت الکرسی، صرف ایک آیت. وہ مسلک ہے ان کا فہم، ان کا. حضرت شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک آیت پڑھے تو بھی ہو جاتی نماز. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ میاں. تو ہم بیچ میں بیٹھ کے کیوں فتوے دیں؟ اس زمانے میں کسی نے آ کے سوال کیا، انہوں نے جواب دے دیا. ان کی عقل، دین کا فہم، حدیث قرآن جو کچھ پڑھے اس کے مطابق جواب دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات جو اللہ سے مانگی وہ ہے کہ میرے سینے کو کھول دے. رب اشرح لی، شرح کھولنا، صدری میرے سینے کو کھول دے. یفقہوا قولی، تو جو کچھ کلام مجھ پر بھیج رہا ہے اور میں جو لوگوں سے بات کروں وہ بات لوگوں کے سمجھ میں آئے. واحلل عقدۃ من لسانی، دیہات میں رہنے سے میری لینگویج میں فرق آ گیا ہے. اب وہ پوش اسٹینڈرڈ لینگویج جو شہر کی ہے اور بادشاہ کے دربار میں تبلیغ کرنا وہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے اس لینگویج کو بھی اپڈیٹ کر. پھر اس کے آخری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری بات لوگوں کی سمجھ میں آئے. اب لوگوں نے یہاں قصہ کیا بچپن میں موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ منہ میں ڈال لیا تھا، اس وجہ سے وہ ہکلا کے بولتے. اب اگر نبی ہکلا کے بولا تو انہیں تبلیغ کیسا کری؟ سوچ کے دیکھو تھوڑی دیر کی. میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے. سامنے کھڑے رہنے والی پبلک ہنسنا شروع کر دیتی انہیں.
ہمارے دوستوں میں بھی کوئی نہ کوئی ہوں گا، نہ کوئی ہائٹ کا چھوٹا ہوں گا، کوئی ایک دم لمبا تڑنگا ہوں گا، کوئی ہکلا کے بولنے والا ہوں گا، کوئی بینگا ہوں گا. بعض وقت وہ ہمارے گروپ میں دوستوں میں آ جاتا، ہم اس کے لیے بہت ساروں سے لڑ لیتے. اس کو جو لوگ بچے ستاتے نا، ہم ان سے لڑ لیتے، ڈراتے ان کو، کیا ہے آئندہ سے اس کو ستا تھا میں بتاؤں تیرا مزہ تو کرتے نا. اب فرض کرو بے تکلفی بہت ہو گئی ہے ہمارے ساتھ لمبے عرصے سے، ایک دن اس کو یہ ذرا کام کر دے، میں یہاں بتا نہیں کرتا. اب ہم کو غصہ آیا تو اس کی وہ خامی کا ہم بھی مذاق اڑاتے ہیں. کیا بولا رے اگلے، نہیں کرتا میرا کام، ارے لمبو نہیں کرتا میرا کام، ارے ٹھیک نہیں میرا کام. اس کی اس خامی سے ہم خود چھٹا اڑاتے نہیں اڑاتے ہیں. اب ایک نبی اگر ہکلا کے دعوت دیں گا تو لوگ کیسے قبول کریں گے؟ یار لوگوں نے قرآن کے تفسیر کے اندر قصے لکھ دیے، موسیٰ علیہ السلام ہکلا کے بات کرتے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے بچپن کے واقعات دلائے کہ جب آپ کا پیدائش تھی فرعون نے حکم دیا تھا قتل کرنے کا، وقت گزر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام پہنچانے کے لیے اللہ سے مدد مانگی کہ مالک ربی اشرح لی صدری، پہلے جو تو کلام اتارا اس کو سمجھنے کے لیے میرا سینہ کھول، میں سمجھ لوں گا تو سمجھاؤں گا نا. ویسر لی امری، اور یہ کام آسان کار، یہ کام دین کا پہنچانا آسان کام نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں آسان کام، آسان نہیں. واحلل عقدۃ من لسانی، کوئی نہیں بولا آپ کو آپ لکھنؤ کی زبان میں جا کر آپ گلبرگے میں، رائچور میں، بیدر میں، نظام آباد میں تبلیغ کریں. آپ اپنے علاقے میں تبلیغ کریں گے، وہاں کی لینگویج کے اندر، وہاں کے الفاظ میں کریں گے، لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا. آپ فصاحت بلاغت سے دلی کی، لکھنؤ کی زبان میں کریں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا ان کو. تو ہم اپنی زبان میں بھی بات نہیں کر سکتے، اپنی زبان میں کرنی چاہیے. مختلف فرعون کا یہاں پر ذکر کرتے بتا کہ اس نے موسیٰ تبلیغ کرتے ہوئے کئی سال گزر گئے. اس نے کہا کہ نہیں موسیٰ بہت ہو گیا تبلیغ، ایک کام کرو کوئی معجزہ ہے تو بتاؤ. اب معجزہ بتا، روز آ رہے ہیں بتا رہے ہیں، لاٹھی ڈالتے اسدہ بن کے انہیں بیٹھ جاتا. لیکن 8-10 سال سے وہ اسدہ نے کسی کو کاٹا نہیں، ڈسا نہیں. اچھا کسی بھی چیز کو دیکھتے دیکھتے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی، ڈر نکل جاتا اس کا. کسی چیز کی اہمیت رہی تو تقدس ختم ہو جاتا. 80s میں جب گلف کا شروع ہوا، ہم ایجنٹ، ہمارے دوست کے بھائی ایجنسی کا کام کرتے تھے، ویزے آتے تھے وغیرہ. اس زمانے ہم نوجوان کا، ہم بھی ایک زمانے میں جوان تھے. واٹ ڈو یو مین؟ تو ہمارے دماغ میں تھا یار مکے چلے جائیں، جھاڑو دیکھنے کا بھی کام مل گیا تو نمازیں تو پڑھنے ملیں گی نا، ایک نماز کا 1 لاکھ کا ثواب. حج کرنے کے 87 میں تو سامنے حرم کے پاس بازو دکانیں ہیں، انہیں دکان چھوڑ کے نہیں آ رہا، دکان کے سامنے مسلمان کا اللہ اکبر، وہی نماز پڑھا انہیں. اچھا انہیں دکان کے سامنے نماز پڑھتا، آپ کا کیا خیال ہے 1 لاکھ کا ثواب ملے گا اس کو؟ مطاف میں آپ نماز پڑھیں گے، کعبۃ اللہ کی باؤنڈری میں پڑھیں گے تو 1 لاکھ کا ثواب ہے. نہیں پورے مکے میں پڑھے تو بھی 1 لاکھ کا ثواب ہے؟ نہیں ہے بھائی. مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو 50,000 کا ثواب ہے. تو عقیدت یا ڈر ایک اسٹیج میں جا کے ختم ہو جاتا. اب یہاں پر یہ مقابلہ کرو، پورے ملک سے جادوگروں کو جمع کر لیا گیا، مقابلہ ہوا. جادوگروں نے زمین پر شمار رسیاں ڈال دی، جو ایسے معلومات قسم کے چھوٹے بڑے اژدہے، سانپ ہر قسم کے بن گئے اور دوڑ رہے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام 2 پیغمبروں کو معلوم ہوا کہ یہ سانپ ہیں ہماری طرف بڑھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ایسا کام گئے، اللہ کو اس سے آواز دے کے کہنا یا موسیٰ لا تخف، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں. اب عصا ڈالو، اپنی لاٹھی ڈالو. جیسی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اس نے ان تمام رسیوں کو نگل دیا. جادوگروں کو معلوم ہے کہ ہم نے جو چیزیں پھینکی تھی وہ رسیاں تھیں، لیکن دکھ رہا کیا تھا جادو سے لوگوں کو؟ دھوکے میں کیا دکھ رہا تھا؟ سانپ دکھ رہے تھے. لیکن ان کو احساس ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کر رہے ہیں، ان کے لاٹھی نے جو ہمارے رسیوں کو کھا لیا ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی طاقت ہے. بے اختیار سجدے میں گر گئے اور ان کے منہ سے نکلا آمنا بربی ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے گئے. تو فرعون کی تو چڑھ گئی دماغ، ایسے کہ ابھی مقابلہ شروع ہونے سے پہلے یہ جادوگر فرعون کے پاس پہنچ کے بولے صاحب الجلالہ اگر ہم جیت گئے تو کیا کریں گے آپ؟
مال دیں گے، دولت دیں گے، جاگیر دیں گے، تم ہمارے خاص آدمی ہو گئے۔ اب بتائیے جادوگر کون ہوتا ہے؟ جو مانگتا ہے، نبی مانگتا نہیں۔ اب اچھا، یہ مانگنے والے جب ایمان لائے تو فرعون نے دھمکی دی، ارے کم بختو، بغیر میرے سے پوچھے کہ ایمان بھی لا لیا موسیٰ پر، میں مار ڈالوں گا تم کو، پہلے تو پھانسی پہ لٹکاؤں گا، ایک ایک ہاتھ کاٹوں گا، آنکھوں میں سلائیاں پھراؤں گا، بڑی تکلیف دہ موت ماروں گا تم کو۔ تو جادوگروں کا جواب کیا تھا؟ جو دل میں آیا کر لے، اب ہم اسلام قبول کر لیے ہیں، اب پلٹیں گے نہیں، اب موسیٰ علیہ السلام جو کہیں گے اس پر عمل کریں گے۔ اب مجھے یہ بتائیے، نبیوں میں کس کا مقام اعلیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جی نہیں معلوم، امام الانبیاء ہے نا یار، بڑا سے مراد اتنا زیادہ نہیں کرو، لیکن یہ تو معلوم ہے امام تو سامنے سے کہ نماز پڑھے گا، تو پیچھے والا مقتدی کا، پیچھے والا مقتدی امام نہیں کہلائے گا نا، امام تو ایک ہی ہوگا، امام الانبیاء ہے بس۔ اسی طریقے سے امتیوں میں کون بڑا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی امتی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی؟ موسیٰ علیہ السلام کی امتی جو جادوگر تھے ان کے زمانے میں، وہ ایمان لا کر موت سے نہیں ڈرے۔ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ایمان نہیں لائے نا، ہم تو ایمان والوں کے گھر پیدا ہوئے، پھر ہم ڈر رہے کیوں؟ مقابلہ کیوں نہیں کر رہے؟ مقابلہ نہیں کر رہا، میں آپ کو مقابلے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں۔ پہلے مسلمان بن کے بتاؤ، اسلام پہ چل کے بتاؤ، ہر زندگی کے ہر فیکٹر میں، ہر فیکلٹی میں میرے گھر کے رسومات اسلامی ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اسلامی ہو، میرا کھانا پینا اسلامی ہو، میرا پہننا اسلامی ہو، میرے ڈیلنگز اسلامی ہو، میں جھوٹ دھوکے بازی سے کام نہیں لوں، میں محلے میں مشہور ہو جاؤں کہ بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا بندہ ہے جو کبھی جھوٹ ہی نہیں بولتا ہے، کبھی دھوکے بازی نہیں کرتا، ناانصافی نہیں کرتا کسی کے ساتھ۔ ہم مشہور ہیں اپنے محلوں میں ایسے، نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہے؟ یہ سارے نیکی کے کام ہے نا۔ برائی کرنے والا ودن سیکنڈ کامن عام ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ تو ایمان ڈال لیا، فرعون نے دھمکایا، انہوں نے کہا کہ فخذی مان تخال ہے تو کچھ نہیں کر سکتا، جو کرنا ہے کر لے، بہت سے بہت کیا کر سکتا، مار لے، نو پرابلم۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا اس میں بڑا تفصیلی ذکر ہے جو ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں پڑھ چکے ہیں۔ آخری آیات میں اللہ فرما رہا ہے کذالک نقص علیک من انباء، یہ پرانے زمانے کے وہ واقعات ہیں موسیٰ جو آپ کو ہم قصے کی شکل میں سنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے آپ واقف نہیں تھے، اب ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور آپ کو ہم نے یہ علم اپنی طرف سے دیا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اسے دنیا والوں تک پہنچائیں۔ اور یہ ہم نے جو نازل کیا وہ کیا؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یہ عربی ظاہر ہے، ایک علاقے میں جب اترے گا تو وہاں کی لینگویج اترے گا نا۔ اب وہ چائنیز جاپانی میں اترتا تو مکے والے عربی جاننے والے ان لوگ سمجھتے کیسے تھے؟ ہندوستان میں بھی اگر کوئی ہم پہ تبصرہ کرا تو سمپل جواب ہے، بھائی تمہارے پاس مقدس کتابیں کون سی ہے؟ وید ہے۔ کون سی زبان میں اترے؟ سنسکرت میں۔ تو سنسکرت کیا ساری دنیا میں بولی جاتی تھی کسی زمانے میں، یا آج بولی جاتی ہے؟ نہیں۔ تو جس علاقے میں جو بھی نبی کتاب لے کر آئے تو اس علاقے کی پرٹیکولر لینگویج میں انہوں نے بات کی ہے۔ آدم علیہ السلام کا اس میں بڑا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب جنت میں رکھا تو کہا کہ شیطان وسوسے ڈالے گا، اس کی بات نہیں سننا، ایک درخت کا پھل چھوڑ کر ہر چیز کھانا۔ شیطان گیا، خصمیں کھایا، بابا آدم کو ماں ہوا کو دونوں کو ورگلا، دونوں نے پھل چکھ لیا، دونوں نے جب پھل چکھ لیا تو توبہ کی۔ اب اللہ یہاں کیا فرما رہا ہے؟ جیسی پھل چکا فبدت لہما جمع کا ڈویل کا سیکھا ہے، دو آدمی۔ عربی میں 3 گروپس ہوتے ہیں، سنگولر، ڈبل، پلورل۔ کسی زبان میں نہیں ہوتے سوائے عربی کے، بقایا ہر ایک میں سنگولر پلورل۔ اردو میں بھی 2 ہو گئے تو پلورل ہو گیا، انگلش میں بھی 2 ہو گئے تو پلورل ہو گیا، عربی میں نہیں، 2 ڈبل، تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کی ورڈنگ ہی الگ ہوتی ہے۔
ومراتان، مرات، ومراتان، ومراتین، سنگولر، ڈبل، پلورل. تو دونوں نے پھل چکھ لیا. جیسی پھل چکھا تو ہوا کیا؟ فبدت لہما سواتہما، دونوں پر سے اللہ کی رحمت ایسا ڈھاکی ہوئی تھی، تو دونوں کی باڈی پوری چھپی ہوئی تھی، نظر نہیں آ رہا تھا. ایسا معلوم ہو رہا تھا کسی چیز کے پیچھے باڈی چھپی ہوئی ہے. وہ پھل کھاتے ہوئے اللہ کی رحمت ہٹ گئی. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اٹ مینس اب جسم کے دونوں کے جسم پر کچھ نہیں ہے. جسم پہ کچھ نہیں رہا تو کیا دکھتا؟ نام لے کے نہیں بتاؤ، کچھ تو دکھتا ہوگا نا. نیکڈ باڈی دکھتی ہے نا یار. اچھا شرمانے کی کیا بات ہے؟ وہاں پہ دوسرا کوئی انسان ہے؟ آدم علیہ السلام ہے، حوا علیہ السلام. کون ہے حوا علیہ السلام ان کی؟ آدم علیہ السلام کی کون ہے؟ میاں بیوی ہے نا. نو ایشوز، نو. تو پرابلم کیا ہے؟ انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کے مزاج میں حیا رکھی، شرم رکھی. جیسے حیا کیا ہے؟ 3 لفظ ہیں یاد کرنے کے. الحیا شعبۃ من الایمان، الحیا نصف الایمان. چلیے 3 ورڈ. شعبۃ من الایمان وہ تو 4 ہو گئے. الحیا شعبہ من ایمان، الحیا نصف ایمان، نصف الایمان. آدھا ایمان حیا شرم ہے کہ مرد کا ناف سے لے کے گھٹنے تک کے درمیان کا حصہ مرد نہ دیکھے. عورت کے سطر کیا ہے؟ صرف چہرہ کھلا رکھے. باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے حقیقی دن سے نکاح نہیں ہو سکتا. کلائی کے نیچے ہاتھ، ٹخنے کے نیچے پیر کھلے رکھے. بقایا پورا جسم سطر، ایون بال پورے سطر. آج ہماری مسلم سوسائٹی میں نہیں ہے. ہمارے گھروں میں مائیں، خالائیں، بہنیں، پھوپھیاں، چاچیاں ساڑی بلاؤز کے اندر ہے تو وہ ساڑی اور بلاؤز کے بیچ میں 1 کا فاصلہ، پورا پیٹ سب دکھ رہے. پھر بلاؤز کا پچھلا حصہ آدھا کھلا، سامنے کا وی شیپ میں گلا کھلا. کیا کہتے؟ بلاؤز کے ہاف آستین. ہم نے اپنی نانی دادی کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ 6 گز کی ساڑی بنتے تھے، لپٹتے تھے، بنتے نہیں تھے، لپٹ لیتے. کلائی تک کے کرتے پہنتے تھے، جو یہاں ہم جیسے شلوار قمیص پہنتے نا، کرتے پہنتے تھے وہ ڈھیلے ڈھالے. اب فیشن آ رہا تو دن بدن کپڑے کم ہوتے چلے جائیں. تو دونوں نے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. آدم نے رب کی نافرمانی کی اور ان سے غلطی ہو گئی. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ. پھر انہوں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دی. وَهَدَىٰ، پھر ہدایت دی. سورہ طٰہٰ میں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35، 6، 7 اس میں آپ کو مل جائے گا. آدم علیہ السلام نے آسمانوں پر توبہ قبول کی. اللہ نے توبہ وہیں قبول کر کے دوسرا لفظ کیا بتایا؟ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب اب زمین پر اترو. توبہ کے بعد زمین پر اتارا گیا. اب مولوی صاحب ایک قصہ سنا ہے. پہلے تو اتار دیا اور سب کو الگ الگ اتارا. شاید شیطان میڈم کے ساتھ، انہیں بڑا ہوشیار تھا، انہیں تو میڈم کو لے کے انہیں الگ چلے گیا. لیکن اللہ میاں آدم علیہ السلام کو اتارے کہاں پر؟ سری لنکا پہ، پہاڑ کے پاس. حوا علیہ السلام کو اتارے جدہ میں. کتنا بڑا فاصلہ ہے سری لنکا ٹو گوا سے. پانی کا جہاز آج سے 40 سال پہلے جو آتا تھا ڈمرا، 6 دن میں آتا تھا. مکہ میں مسقط پہلے جدہ جانا تھا اور گھوم کے جانا پڑتا. یہاں سے کچھ 3 گھنٹے کا سفر ہے بائی ایئر. اب بتاؤ، اللہ میاں الگ الگ اتارے. 3 مہینے تک یا 300 سال تک آدم علیہ السلام ڈھونڈتے پھرے کہاں ہے میری بیوی. یہ قصے سننا بڑا اچھا دکھتا ہوں. قرآن پڑھ کے اللہ ایک آیت کے بعد دوسری آیت بتا رہا ہے کہ انہوں نے توبہ کی، غلطی کا احساس ہوا، توبہ کی، اللہ نے معاف کیا. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا. ایک کے بعد ایک آیت ہے، سیکوینس میں بات آ رہی ہے. اور سورہ بقرہ میں کیا ہے؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات. توبہ کے کلمات سیکھے. توبہ کے کلمات
سورہ آراف میں کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہ ہے آخری آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے صبر سے کام لیجیے، کسی چیز میں جلد بازی۔ صبر کا مطلب ہے کہ جس چیز کو ہم نے کرنے کا ٹھانا ہے اس پر جم جائیں، کتنی مصیبتیں ہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیے۔ یہ مختصر خلاصہ تھا ان دو سوروں کا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من کل داء۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔